دیکھیں میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی قرآن مجید کی، اور کیا امید افزا آیت ہے، کیسی امید دلائی اللہ رب العالمین نے۔ شاہ میں قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں۔ گناہ گاروں سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی، اور آج کی رات میں تو زیادہ ریلیونٹ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، خوب حد سے آگے بڑھے ہیں، لمٹس کراس کی ہیں، گناہ پہ گناہ کیے ہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا کریم پروردگار ہے۔ کیا آج کوئی ایسا اعلان کرتا ہے ہمارے لیے جس کو ہم نے مسلسل ستایا ہو، جس کا خوب ہم نے جناب علی نقصان کیا ہو، جس کو خوب اذیت اور تکلیفیں پہنچائی ہو؟ کیا آج دنیا میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح اعلان معافی کا اعلان کر دے اور ایک عام معافی کا اعلان کر دے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور اپنے بندے کے ہر خطا اور ہر گناہ پر نہ صرف یہ کہ وہ اعلان کرتا ہے معافی کا، بلکہ اپنے حبیب کے لبوں سے کیا کہلواتا ہے؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اللہ اسے ایسا معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات ہم ضرور اس سے فائدہ اٹھا لیں، جس قدر ہو سکے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں سچی توبہ سچی توبہ، تو بالکل یاد رکھیے گا توبہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک رسمی توبہ ہوتی ہے جو عام طور پہ بس ویسے ہی رسم و رواج کی وجہ سے، جب سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کر لی توبہ، سب کہیں جا رہے تھے تو ہم بھی چلے گئے، ایک رسمی توبہ۔ اور ایک سچی توبہ ہے، ایسی توبہ جو انسان کو بدل دے، جو انسان کو چینج کر دے، یہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہی رسمی انداز میں توبہ کر رہا ہے، اللہم استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا وہ اس طرح کہے جا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات اس کے قریب تشریف لائے اور فرمائے کہ اے نوجوان، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ فوراً عرض کرنے لگا نوجوان، حضور سچوں کی توبہ سکھا دیجیے، یہ جھوٹوں کی ہے تو آپ سچوں کی سکھا دیجیے۔ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کی توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تم اپنے ان گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت اپنے اندر محسوس کرو، جس کا جو حق تم نے کھایا ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو یا اس سے معافی طلب کرو، سچے دل سے معافی مانگو، اور فرمایا کہ جو اللہ کے فرائض میں کمی کوتاہی کی ان فرائض کو پورا کرو، اور پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو کر آئندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹو، پھر اللہ سے کہو کہ مجھے معافی عطا فرما۔ جب یہ ساری شرائط پوری کر لو گے اللہ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سچوں کی توبہ ارشاد فرمائی۔ تو آج کی رات کم از کم یہ ضرور مانگے کہ یا اللہ ہمیں سچوں کی توبہ عطا فرما۔ یعنی یہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ توبہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں سچوں کی توبہ نصیب فرما۔ صادقین و صدیقین کی توبہ اللہ رب العالمین سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو قرآن کی میں وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر خوب ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو آج یہ فجر تک سلسلہ صداؤں کا جو آسمان سے صدائیں آ رہی ہیں، رحمت کی صدائیں آ رہی ہیں، وہ جاری رہیں گی۔ بندہ کبھی یہاں اللہ کو یاد کر، کبھی تنہائی میں بیٹھے، کچھ لمحے تنہائی کے بھی ضرور نکالا کرے۔ ہمیں جتنا اجتماع میسر ہو جتنی دیر تک وہ اپنی جگہ بہتر، لیکن اس کے بعد پھر خلوت ضروری ہے، تنہائی ضروری ہے اللہ کے ساتھ۔ اس تنہائی میں پھر اپنی زندگی کو ریکال کریں، اپنے ان گناہوں کو اپنے سامنے لائیں، اور پھر اس پر کاش کہ آنکھوں سے آنسو نصیب ہو جائیں۔ تو آقا کریم نے تو حدیث میں فرمایا کہ من ذکر اللہ خالیا، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج کی یہ رات ضائع نہ کریں، اور
मौलाए कायनात ही से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, आज की ये रात के बारे में फरमाया कि इस रात में क़याम करो यानी इबादत में गुजारो, वसूमू यौमहा, इसके दिन में रोजा रखो। कल का दिन जो तुलू होगा सुबह से, तो उस दिन रोजा रखना अफजल है, बेहतर है। वैसे भी हर महीने के 13, 14, 15 का रोजा सुन्नत है, तो कल ये 15 शाबान है और एक रोजा भी रख सकते हैं। अगर 2 नसीब हो जाए, जैसे आज बहुत से लोगों ने रखा, और कल का मिलाकर 2 हो जाएंगे, वरना 15 और 16 का रख लें। कोई ना भी रख पाए तो कोई हरज नहीं है, कल का अकेला रोजा भी रखना जायज है। बिल्कुल 2 रोजे रखना अफजल है, बेहतर है, लेकिन एक रोजा रखने में भी कोई हरज नहीं है, रख सकते हैं। यही बात मुहर्रम में भी हम कहते हैं कि 9 और 10 का रोजा रखना अफजल है, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। अगर कोई सिर्फ 10 का रखना चाहे तो भी कोई हरज की बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह पूरे साल 9 ज़िलहिज्जा का भी इसी तरह 8 और 9 को कोई रखना चाहे बहुत अच्छी बात, वरना सिर्फ 9 का भी रख सकते हैं, क्योंकि 10 तो बकरा ईद है, वो मना है। 8 और 9 बहरहाल 2-2 रोजे हर महीने में, या 3 रोजे 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोजे कहलाते हैं, और अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा मकाम है। कल 15 शाबान का रोजा है, इसको एक अलग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी है, इसका एक अलग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम बयान फरमाया। और बाज़ लोगों के यहाँ एक तसव्वुर है, अरफा का तसव्वुर है, शबे बारात के साथ अरफा का तसव्वुर है, लेकिन दीन में या शरीयत में ऐसी कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है इस बारे में। लोगों में बहरहाल मशहूर है कि जिनके यहाँ कोई ताज़ा इंतकाल हुआ हो, वफात हुई हो चंद महीनों पहले या उसी साल में, तो पहली मर्तबा शबे बारात आती है, तो उसको वो अरफा कहते हैं। तो ये शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल किसी का इंतकाल हुआ हो या ना हुआ हो, शबे बारात का वही मकाम है, वही अहमियत है। इसमें जितना हो सके इबादतें करें, अपने मरहूमीन को याद करें, कब्रिस्तान जाएं तो एहतियात भी रखें, जियारत भी करें, दुआ भी करें। कब्रिस्तान आज की रात में खास तौर पर बहुत भरे हुए होते हैं, और उसमें बाज़ लोग गैदरिंग करके दोस्तों के साथ कुछ हल्ला गुल्ला करते हुए भी जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। कम से कम इस रात को तो जाया न करें। कब्रिस्तान तो जब भी जाएं हंसी मजाक ना करें, कि ये वो जगह नहीं है जहां पर हंसी और मजाक किया जाए, वो तो इबरत की जगह है, रोने की जगह है, मौत को याद करने की जगह। आज बहुत से दोस्त और नौजवान कब्रिस्तानों में भी हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं, बाहर गलियों में आतिशबाजी करते हुए, कब्रिस्तानों में हंसी करते हुए। ये दोनों रवैये गलत हैं, हमारे दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही तरीका वही है कि चाहे आप मस्जिद में हैं, चाहे घर में है, चाहे कब्रिस्तान में है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कब्रिस्तान जाने में बहुत सारा वक्त रास्ते में सर्फ हो जाएगा, तो फिर जरूरी नहीं है कि फिर कब्रिस्तान जाएं, कि इतना सारा टाइम अगर रास्तों में गुजर जाएगा ट्रैफिक की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर बेहतर है कि यहीं से फातिहा पढ़ लीजिए और तन्हाई में मस्जिद में या घर में इबादत और तिलावत के अंदर वक्त गुजारिए। तिलावत भी बहुत अहम चीज है, बहुत अच्छी इबादत है। शाबान के महीने को सहाबाए किराम ने शहरुल कुरान कहा। कुरान की तैयारी बहुत ज्यादा करते थे सहाबाए किराम। हमारे यहाँ तो लोग रमजान में कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, सहाबाए किराम के मामूलात में आता है वो शहरुल कुर्रा कहते थे, कारियों का महीना, शहरुल कुरान, कुरान का महीना। तो कोशिश करें कि शाबान में कुरान मजीद अभी से पढ़े। वैसे भी रमजान को हम कहते हैं अल्लाह का मेहमान है ना, तो मेहमान के आने से पहले तैयारी करनी चाहिए। तो ये नहीं कि रमजान आया तो अब कुरान पढ़ा, पहले से तैयारी करें। आज की रात से, मुबारक रात से आगाज करें। और मैं यहाँ पर जरूर वो बात जिक्र करूंगा जो अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह अकबर, नवासे रसूल इमाम अली मकाम से इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से लिखा कि उनसे गालिबन पूछा गया कि ये आप 15 शाबान की रात को किस तरह गुजारते हैं। उन्होंने फरमाया मैं 3 काम अंजाम देता हूँ इस रात में। 3 चीजों में डिवाइड किया उन्होंने रात को, किस किस तरह से। फरमाया कि इस रात के मैं 3 हिस्से करता हूँ, 15 शाबान की रात के एक हिस्से में, इमाम हसन फरमा रहे रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया कि एक हिस्से में मैं आकाओ मौला पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। 15 शाबान की रात के 3 हिस्से करके फरमाते एक हिस्से में मैं आकाओ मौला पर दुरूद और सलाम पेश करता हूँ। फिर फरमाते एक हिस्से में मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ। और फरमाया कि तीसरे हिस्से में मैं क़यामुल लैल करके नवाफिल अदा करता हूँ और रुकू और सुजूद करता रहता हूँ। तो आज की ये रात को इमाम हसन के नक्शे कदम पर चले, दुरूद शरीफ में गुजारिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, क़यामुल लैल कीजिए, अपने फ़राइज़ को भी अदा कीजिए, कोई तिलावत भी कीजिए। ये इन बुजुर्गों के मामूलात कहलाएगा, अहले बैत अतहार का फैज़ कहलाएगा, सहाबाए किराम का फैज़ कहलाएगा। और आखिर में मैं वो रिवायत जरूर अर्ज करूंगा कि जिसमें एक बड़ी हमारे लिए बशारत है, खुशखबरी है, और क्या सुभान अल्लाह, बल्कि 2 रिवायतें हैं मुझे याद आ रही है। तौबा पर अल्लाह कितना खुश होता है, कितना अल्लाह खुश होता है तौबा पर। ठीक है, हम फिर गुनाह की तरफ लौट जाते हैं, फिर गुनाह की तरफ चले जाते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह की तरफ, लेकिन ये मौका भी तो अल्लाह ही देता है ना।
ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مذاق ہے نا, شب برات مذاق ہے, آپ لوگوں نے توبہ کی پھر وہی کا وہی زندگی وہی کی وہی گزر رہی ہے, تو یہ تو مذاق ہوا. تو دیکھیں اگر تو یہ قصدن کیا جائے, یعنی کوئی بندہ واقعی مذاق کی نیت سے ایسا کرے تو تب تو غلط ہے. لیکن ظاہر ہے لوگوں کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ چاہتے تو یہی ہے کہ گناہ چھوٹ جائیں, سب سچے دل سے ہی توبہ کرتے ہیں, کوشش لوگوں کی اچھی ہے, لیکن بہرحال پھر گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اس لیے ہم ہر دفعہ تلقین کرتے ہیں, ہر دفعہ اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں, اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ہمارا کام اچھی بات کی کوشش کرنا ہے, اچھی تلقین کرنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا, فرمایا کہ جیسے ایک شخص صحرا میں اونٹنی پر اپنا ساز و سامان رکھ کر سفر کر رہا تھا, دور دور تک کوئی اور کچھ بھی نہیں تھا, کھلا میدان صحرا ہے, اور وہاں پر راستے میں ایک جگہ پر وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے رکا, اور اس اونٹنی پر سارا اس کا سامان رکھا ہوا ہے, کھانا پینا اور دیگر سامان سب کچھ اسی پر ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا سویا کہ ایک دم اٹھ کے دیکھا, جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی غائب ہے. اب اس لقو دق صحرا میں کیا کرے, کہاں جائے, کہ دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں, اور جو ایک اکلوتا سہارا تھا اونٹنی, جس کہ جو سواری بھی تھی اور سامان بھی سارا اسی پہ تھا, کھانا پینا بھی اسی پہ تھا, وہ سب کا سب غائب ہو گیا. اور وہ آدمی بالکل مایوس ہو کر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. اور ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بس اسی عالم میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی اونٹنی جو اس طرح غائب ہو گئی تھی وہ ابھی کھڑی ہوئی, ایک دم برابر میں کھڑی ہوئی ہے. فرمایا کہ سوچو کہ کتنی خوشی ہوگی اس کے دل کے اندر, کہ جو تھوڑی دیر مایوسی آئی اور ایک دم وہ مایوسی خوشی میں جب بدلتی ہے. کبھی جیسے اگر آج کے دور میں ہم اپنے سیل فون سے اندازہ کر لیں کہ کہیں ہم باہر نکلے ہوں اور دور دور تک ہمارا کوئی اور ذریعہ نہ ہو, لوگوں سے رابطے کا واحد ذریعہ یہی ہے, اور کوئی دوست بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ہم ایسی جگہ پر جہاں سب اجنبی ہیں, اور ایسے میں وہ موبائل فون غائب ہو جائے اور ہوش اڑ جائے انسان کے کہ بھائی تو سب کچھ ہی چلا گیا, جس سے رابطے لوگوں سے کرنے تھے وہی چیز چلی گئی, اور اچانک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دم موبائل مل جائے آپ کو, ایسی خوشی کی لہر دوڑے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایک دم متوجہ ہوا کہ وہ اٹھنی ماں ساز و سامان کے وہ بالکل سامنے کھڑی ہے. تو وہ خوشی میں اللہ رب العالمین سے پھر ہم کلام ہونے لگا, اور خوشی کی وجہ سے وہ یہ الٹا جملہ کہہ گیا, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا خدا ہوں. یعنی حقیقت میں نہیں, خوشی میں وہ یہ کہہ گیا, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, بہت شکر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جتنا وہ بندہ خوش ہے نا اپنی اٹھنی کو پانے, اللہ تمہاری توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ حضور علیہ السلام فرمانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ تمہاری توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا بات ہے, آج کی رات یہ توبہ ہی نصیب ہو جائے تو اللہ کتنا خوش ہوگا, جو پہلے ہی مائل بکرم ہے جی, جو پہلے ہی مائل ہے, صدائیں خود دے رہا ہے, تو وہ پھر توبہ پر کتنا راضی ہوگا. اور آخری بس بات یہ عرض کروں گا کہ شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا, راندہ درگاہ کر دیا تھا, تو اس نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی کہ جب تک لوگوں کے جسموں میں روح ہے نا تب تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. یہ اس کا منصوبہ اور پلان ہے. اس نے یہ اللہ سے کہہ دیا کہ جب تک لوگوں کے جسموں میں روح موجود ہے میں تب تک ان کے پیچھے پڑا رہوں گا اور انہیں ورغلاتا رہوں گا, گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے نا میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. یعنی شیطان کو بالکل مایوس کر دیا, اس کی بات ختم ہی ہو گئی نا. فرمایا کہ تو بھی سن لے کہ جب تک یہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے, میری طرف رجوع کرتے رہیں گے, میں بھی انہیں معافی عطا فرماتا رہوں گا. تو یہ بہت بڑا مقام ہے جناب, بہت کمال ہے. تو اس لیے آج کی اس رات کی اہمیت کو ہم سمجھیں, جتنا ہو سکے اس میں اللہ سے لو لگائیں, اپنے مرحومین کو یاد رکھیں, اور جتنا ہو سکے فضولیات سے بچیں. موبائل فون خود ایک فضولیات کی بہت بڑی ایک ذریعہ ہے. کہیں دوست نہ بھی ہو ہمارے تو یہ موبائل ہی کے اندر ساری دوستیاں موجود ہیں. تو اسی میں آدمی اگر آج کی رات بھی فیس بک کا مطالعہ کرتا رہے اور اسی کو پڑھتا رہے بیٹھا ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا سارا ہتھیار پھر کامیاب ہو جائے گا, اور آج کی رات بھی گویا کہ ضائع ہو جائے گی. تو پھر ہم اور کیا کر پائیں گے اگر آج کی رات بھی کچھ نہ کر پائیں. تو کوشش کریں کچھ موبائل کو آف ہی کر دیں تو بہتر ہے, کچھ ضروری حد تک تعلق رکھیں, باقی بس پھر اللہ سے لو لگائیں اور رونے کی کوشش کریں. سب سے اہم بات, آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اللہ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ رونا تو اسے پسند ہے ہی ہے,
جو رونے جیسا انداز اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بنا لے، رونے جیسا چہرہ، فرمایا کہ اللہ اس چہرے کو بھی پسند فرما لیتا ہے۔ جو رب اتنا خوش ہوتا ہو اپنے بندوں پر، اتنا راضی ہوتا ہو، تو ہمیں پھر کس قدر آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آج کی اس رات کی برکتوں سے کرم نوازی عطا فرمائے، اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب پر بالخصوص ملک پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، جو حالات ہیں اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ترکی، شام میں جو زلزلہ زدگان ہیں وہ ابھی تک ظاہر پریشانیوں تکلیفوں میں ہیں، ان سب کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے جہاں جہاں تک ہم جتنی دعا کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اس کاشانے پر اللہ اپنی رحمتوں کا ہمیشہ نزول فرماتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام۔